بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دار رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہمارے پاس کچھ اہم ترین گیسٹ بھی ہیں اور وہ ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب، جو وزارت کا لفظ ان کے ساتھ جوڑنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورج کو وہ کیا کہتے ہیں چراغ دکھانا۔ تو وزارتوں سے بالاتر ہیں، وہ بہت کچھ جانتے ہیں، بہت کچھ بتا سکتے ہیں۔ وہ ساری باتیں جاننے کی کوشش کریں گے اور خاص طور پہ پہلے میں دکھاتا ہوں کہ کل ہوا کیا۔ کل ایک اہم ترین واقعہ ہوا اور حکومت کو بہت بڑا ایک ریلیف ملا ہے، سیاسی ریلیف۔ اس سے حکومت کتنا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے یہ شیخ صاحب سے پوچھیں گے، کیونکہ آج کل شیخ صاحب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بھی انتہائی قریبی ہیں اور راولپنڈی کے مقیم تو ہیں ہی وہ مستقل طور پہ۔ تو پہلے ذرا کل پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس اجلاس کی کہانی کس انداز میں بیان کی؟ جی، لانگ مارچ کے ساتھ استعفوں کو وابستہ کرنے کے حوالے سے 9 جماعتیں اس کے حق میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سوچ پر تحفظات تھیں۔ پیپلز پارٹی نے وقت مانگا ہے کہ ہم اپنی پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف رجوع کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم پی ڈی ایم کو اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے۔ لہٰذا ہم نے ان کو موقع دیا ہے، ہمیں ان کے فیصلے کا انتظار ہوگا۔ تب تک 26 مارچ کا لانگ مارچ ملتوی تصور کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ لانگ مارچ ملتوی ہو گیا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو کل کی پریس ٹاک کے لیے بہت زیادہ مجبور کیا گیا اور یہ بات انہوں نے ریکارڈ پہ لے بھی آئے اور انہوں نے بعد میں میڈیا سے آف دا ریکارڈ بات کرتے ہوئے کہا کہ میں کل بالکل نہیں آنا چاہتا تھا، یہ صرف مجبوری تھی کہ مجھے آنا پڑا کیونکہ وہ بہت زیادہ اتنا ڈپریس تھے۔ اور اس کے بعد مریم صفدر صاحبہ ان کو بلاتی رہیں اور کہتی رہیں کہ آئیں، سوال آ رہے ہیں، سوال کا جواب تو دے دیں۔ لیکن جو کچھ کل پی ڈی ایم کے اجلاس میں ہوا اس کی تاب نہ لاتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب نے پیچھے مڑنے سے انکار کر دیا۔ ذرا سنیے۔ جی آہستہ، حوصلہ، میں کھڑی ہوں۔ سوال جواب مت باقی باتیں ہوتی ہیں۔ بہت سارے ایسے سوال ہیں جو آپ سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ پیپلز ہو جائیں گے میرے بھائی، سوال ہو جائیں گے۔ بہت بڑی جماعتیں ہیں جو یہ چاہ رہی تھی کہ حکومت سے چھٹکارا پانا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ اگر وہ کہہ رہے تھے خاقان عباسی بھی کہ سوالات مت کریں محترمہ، سوالات مت کریں، سوالات مت لیں، کسی سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ یوسف زئی گیلانی صاحب کو ضرور دیکھیے۔ یوسف زئی گیلانی صاحب کل بتا رہے تھے کہ دیکھا مجھے آپ نے ہروایا اور ہروانے کا آج مزہ چکھ لیا، مجھے چیئرمین سینٹ سے ہروایا، غفور حیدری صاحب کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ سے ہروایا آپ لوگوں نے، اور اس کا مزہ آج ہم نے آپ کو دے دیا۔ اور اس میں کچھ اور بھی تھا، مریم اورنگزیب صاحبہ بھی وسپنگ کر رہی تھیں کہ جناب یہ کیا ہوا۔ پھر مریم صفدر صاحبہ نے اپنی کہانی سنانے کی کوشش کی اور ذرا تھوڑا سا بحال کرنے کی کوشش کی اپنے آپ کو، لیکن آپ اس گفتگو کے دوران مریم صفدر صاحبہ کو بھی ذرا ان کے چہروں کو بھی تاثرات بھی دیکھیں اور گیلانی صاحب کو بھی دیکھیں کہ کیا ہے اس وقت صورتحال۔ گفتگو کم سنیے گا، صرف تاثرات دیکھیے گا۔ جی، میں نے بہت ادب کے ساتھ ان سے یہ کہا کہ میاں صاحب کو واپس لانا ان کی زندگی کو قاتلوں کے حوالے کرنے کے مترادف ہوگا۔ ہمیں لیڈرز کی لاشیں نہیں چاہیے، ہمیں لیڈرز کا قتل نہیں چاہیے، ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے۔ سب سے سخت جیل اور سب سے لمبی جیل میاں صاحب نے کاٹی ہے، کسی کو حق نہیں ہے ان کو واپس بلانے کا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی جس نے بات کرنی ہے مجھ سے کریں، نواز شریف صاحب سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی سنائیں۔ میں مسلم لیگ نون کی نمائندہ ہوں، نواز شریف صاحب کی نمائندہ ہوں، جس نے نواز شریف سے بات کرنی ہے پہلے مجھ سے بات کرے۔
جی یہ ذرا آپ نے دیکھ لیا شیخ صاحب، یہ کل جو کچھ ہوا، آپ اس وقت بھی مسکرا رہے ہیں اور آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں اور بالکل دنیا جہان کو جانتے ہیں، اس کے پیچھے آپ کی کتنی کاوشیں ہیں یا آپ کے اہل علاقہ کی؟ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں صابر شاکر صاحب سے اور چودھری غلام حسین سے کہ اس سوال کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جس نے نواز شریف سے بات کرنی ہے وہ پہلے مجھ سے بات کرے۔ گاندھی جو تھا نا، اس نے جو بات کر دی، نہرو نے کہتا تھا کہ بھئی جس نے گاندھی سے بات کرنی ہے وہ مجھ سے کرے، اور گاندھی جس بات کو ادھر ادھر کرنا چاہتا تھا وہ کہتا تھا نہرو سے بات کرو۔ اور یہ بات میں نے پاجا خان میں بھی دیکھی۔ ولی خان سے میرا بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی، بڑا گپ شپ کا ماحول تھا، اسفند یار سے تو کبھی اتنی نہیں ہوئی، لیکن ولی خان میرے سے بڑی گپیں شپیں لگاتا تھا، اس کے اندر بڑی جھلک تھی پاجا خان کی۔ مجھے کل مریم صاحبہ کی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ پہلے مجھ سے بات کی جائے۔ دیکھیں، آصف زرداری جس کا نام ہے وہ سیاست میں یہ سارا اس نے خود مینج کیا ہے، بے نظیر شہید کی شادی سے لے کے آج اس مقام تک اس میں کسی کا عمل دخل نہیں، اس کی ساری سیاسی سوچوں کا، اور اس نے جو تاش چھاتی سے لگا کے ساتھ کھیلتا ہے یہ اس کا دخل ہے۔ اور آج میں آپ کو تاریخی بات بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے شہید بے نظیر پر پشاور میں حملہ ہونا تھا، ان کو کہا گیا، وہ بضد تھیں کہ میں نے جب آ رہی تھی دبئی سے تو ان کو مشرف کی طرف سے اور دبئی گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات پہنچائی گئی کہ آپ پر حملہ ہوگا، ایسی اطلاعات ہیں، آپ نہ جائیں پاکستان۔ بلکہ آخری ٹائم پر بھی ایئرپورٹ پر بھی شہید کو روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ بضد تھی کہ میں ملک میں جاؤں گی۔ اور جب پشاور میں وہ جو خودکش تھے وہ وہیں وہ کامیاب نہ ہو سکے، تو جو خیال تھا خودکش حملہ آوروں کا کہ یہ جو اس بلٹ پروف کے اندر اسپیشلی بنوائی گئی، ورنہ بلٹ پروف کے اندر باہر نکل کر خطاب کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہوتی، ورنہ تو بڑا کام خراب ہو جاتا ہے۔ دو قسم کی بلٹ پروف ہوتی ہیں، ایک کا شیشہ نیچے ہوتا ہے، ایک کا اوپر ہو جاتا ہے، لیکن اوپر چھت پہ کبھی بلٹ پروف میں جگہ نہیں ہوتی، وہ بنوائی گئی۔ اور بے نظیر کو رات ایک دن پہلے، میں یہ اوت پہ ہوتا ہوں، یہ بات بتانی مناسب نہیں ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ ان کو کہا گیا کہ لیاقت باغ کے جلسے میں آپ نہ جائیں۔ انہوں نے کہا میں جاؤں گی، پھر بات ختم ہو گئی۔ پھر لال حویلی کے جو کچھ آگے ہوا، اور میں بالکل ان کے قریب ہی تھا جب یہ واقعہ پیش آیا گوال منڈی میں، لیاقت باغ کے بالکل ان کے پیچھے جلسہ کر رہا تھا۔ الیکشن کمپینیں ہماری ختم ہو گئی، آگے لگ گئی، ساری ریلوے تباہ ہو گئی۔ دیکھیں، آصف زرداری نے بھرپور کوشش کی اپنی، سینٹ میں بھی، ضمنی الیکشن کے بھی، اور اپنی ان سے باتیں منوانے کی۔ پہلے دن سے آصف زرداری استعفوں کے ساتھ نہیں تھے، 3 دن پہلے انہوں نے نواز شریف صاحب سے بات کی، اور یہ میڈیا میں لیک ہو گئی 3 دن پہلے۔ جب یہ میڈیا میں لیک ہو گئی تو پھر پیپلز پارٹی نے کوشش کی، مینج کیا، قاہرہ کے بھی تعلقات ہیں اور دوسرے لوگوں کے بھی، کہ یہ بیان لیک نہ جاری کیا جائے، ہم 16 تاریخ کو اس کو اوپن کریں گے۔ اور انہوں نے 3 دن پہلے جو خبر لیک تھی اس کو روکنے میں کامیاب ہو گئے، اور دھوم دھڑکے سے انہوں نے یہ کام کیا۔ اب پارٹیاں ہیں صابر شاکر صاحب، صرف 3 یہ، جی ہاں، 11 کا تو پتہ نہیں، نام جتنے مرضی۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نواز ہے، اور مولانا ہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کا۔ پہلی دفعہ فضل الرحمان صاحب ایک مختلف سیاست کر رہے ہیں اپنی ساری زندگی سے۔ میں نے خود فضل الرحمان صاحب سے یہ کہا کہ آپ جب پہلے آئے، پہلے بھی آپ کے ساتھ دھرنا بہت مشکل کام ہے، لانگ مارچ بہت مشکل کام ہے۔ میں فضل الرحمان صاحب کو اس وقت سے جانتا ہوں جب مفتی محمود صاحب مرحوم دارالعلوم تعلیم القرآن آیا کرتے تھے، انہوں نے پڑھے بھی یہ حقانیہ، دارالعلوم حقانیہ سے ہیں۔ پہلی دفعہ ٹکراؤ کی سیاست کی ہے فضل الرحمان صاحب نے۔ 6 مہینے سے یہ لگے ہوئے ہیں جلسہ جلسہ لوگ تھک گئے ہیں جی، لوگ تھک گئے ہیں، یہ تھکے ہیں نہیں تھکے اس کا مجھے نہیں پتا۔ اور یہ ایک سیاسی ہیوی ویٹ عمران خان سے لڑنے جا رہے ہیں، اور عمران خان جو ہے وہ سیاست میں کئی سوچیں رکھتا ہے۔
یہ تو بالکل ان کی ایک اسٹریٹ فارورڈ سوچ تھی کہ جناب ہم سارا ملبہ منسٹری انٹیریئر پر پڑنا تھا. ہم نے تو ان کو کہا جی ہم تو پورا ان کا پورا خیال رکھیں گے کہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ. جی شیخ صاحب، یہ آپ نے کہا مولانا فضل الرحمان صاحب فرسٹ ٹائم ایسا کر رہے ہیں، مزاحمتی سیاست. کیا کوئی تیسرا پلیئر انٹرنل یا ایکسٹرنل ایسا ہے جو ان کو مس گائیڈ کر رہا ہے، مس لیڈ کر رہا ہے، یا پھر وہ جو تیسرا پلیئر ہے وہ پاکستان میں ایک کیوس پیدا کرنا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ان کا ایجنڈا بڑا واضح ہے کہ وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی، اور اس کے بعد پھر آگے، یہ ان کے ٹارگٹ ہیں. تو کیا یہ جوا کھیل رہے ہیں یا بہوش و حواس یہ کام کر رہے ہیں؟ میں انٹرنیشنل فورسز پاکستان میں انتشار کرنا چاہتی ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے پاکستان میں ایک عظیم فوج ہے. پاکستان کے ادارے اتنے ہائی پروفائل ہیں کہ دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کی آئی ایس آئی اور پاکستان کی ایم آئی اور 408 اور دوسرے ادارے جو ہیں وہ پتہ نہیں، میں بعض کا سوچتا ہوں یہ رات سوتے بھی ہیں کہ نہیں سوتے. میں کئی دفعہ ایسی اپنی سیاسی سوچ میں یہ سوچ رکھتا ہوں کہ یار یہ گھر کس وقت جاتے ہوں گے، ان کا کوئی گھر ہے، ان کے کوئی بال بچے ہیں، کیونکہ ان کو اتنی فکر ہوتی ہے اپنے جو ڈیسیژن ان کو اوپر سے ملتا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا. مجھے پوری ذمہ داری سے یقین ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے، اور ان کو میں آپ کے پروگرام سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 2.5-3 سے دیکھیں، اب آدھا سال ہمارا آدھا ٹینیور ختم ہو گیا. آج عمران خان صاحب نے پولیٹیکل پارٹی کے میٹنگ میں کہا کہ بھئی اب کام کرو، اب سارے وزراء کام کریں، اب سارے لوگ کام کریں، کیونکہ 2.5 سال دیکھیں عمران خان صاحب تو 2.5 سال کہتے ہیں، میرے حساب سے 1.5 سال ہی رہ گیا ہے. جس بندے نے کھاڑے میں اترنا ہو وہ تیل مالش لگانا شروع کر. ابھی میں جنازہ پڑھ کے آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، ایک راجی میرا دوست مر گیا. ورنہ الیکشن میں جاؤ دیکھیں پارٹی کی ووٹیں ہوتی ہیں، پارٹیاں ناراض نہ ہوں، لیکن کینڈیڈیٹ کی بھی اپنی حلقے میں 40-50 ہزار ووٹ ہونا ضروری ہے، جو اس کے آپ یہ کہیں کہ اس کی رائے عامہ کے بارے میں، اس کے پبلک ساری ووٹیں سڑکیں اور نالے اور سیوریج کی نہیں ہوتی. جی خان صاحب نے پرائم منسٹر نے میں یہ سمجھتا ہوں پرائم منسٹر نے تازہ ترین جو ہدایات دی ہیں اپنی کیبنٹ ممبرز کو، وہ کیا ہیں؟ دیکھیں پرائم منسٹرز اتنے ایکسپیرینس ہو گئے ہیں، اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ میں ان کا وزیر داخلہ ہوں، کہ ان کی چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ بھی نظر ہے. آج جو انہوں نے پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگ میں پی ٹی آئی کے جو سینئر لوگ تھے ان کو جو بات کہی وہ بڑی گہری بات تھی کہ دیکھیں بھائی آدھا عرصہ ہمارا گزر گیا ہے، ہمارے ہاں مہنگائی ہے، ہمارے ہاں مسئلے ہیں، ان کو حل کرنا ہے، اپنی ٹاپ پرائرٹی دے کے مسئلوں کو حل کریں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے بہت سارے پروگرام آپ دیکھیں، بھوکا نہ سوئے، اساس نے 1 کروڑ اور پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگوں کو فنڈ کیا ہے کورونا میں، اور 2 ڈیم بنائے ہیں. آپ دیکھیں ایوب خان نے ڈیم بنائے تھے، اس کے بعد پہلی دفعہ ڈیم پہ کام شروع ہوا ہے عمران خان صاحب کے دور میں. ہم نے آتے سار ہی ہمیں ہدایت تھی، ہم نے آن لائن ویزا کیا ہے، اور آج ہم نے انٹیریئر منسٹری میں کیا ہے کہ یہ 8-8 10-10 سال سے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. فارن میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، امیگریشن میں، اس میں پاسپورٹ میں بھی، اور نادرا میں یہ واپس آنے کا نام نہیں لیتے. یا یہ نوکریاں چھوڑیں یا نئے آفیسر جائیں تاکہ لوگوں کو سہولت ملے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی افسر جو ہے میری منسٹری میں، یعنی جو میرے منسٹری کے نیچے ذیلی ادارے ہیں، ایف آئی اے ہو گیا، نادرا ہو گیا، پاسپورٹ آفس ہو گیا، امیگریشن ہو گیا، شیخ صاحب جو لوگ وہاں چھونی ڈال کے بیٹھے ہیں. کچھ انفارمیشنز بھی آپ کے پاس ہیں کہ حمزہ شہباز، نواز شریف، مریم نواز، اسحاق ڈار، ان کی کوئی ویڈیو لنک کال ہوئی اور وہ پکڑی گئی، اور پکڑے جانے کے بعد پھر اس میں کافی ایجنڈا منظر عام پہ آ گیا؟ صابر شاکر صاحب، آج کل اندر کی خبر آپ کے پاس ہوتی ہے. میں آپ کو صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب اچھا نہیں ہے ان کے خاندان میں. ان کے خاندان کی سیاست میں بظاہر ان کو جو بتا رہے ہیں یہی بتانا چاہیے کہ سب اچھا ہے، سب اچھا نہیں ہے. اور جو مسئلے مسائل ہیں وہ اگر یہ ریزگنیشن کا فیصلہ بھی کرتے تو شاید سارے ممبر ریزائن بھی نہ کرتے. عباسی صاحب میرے دوست ہیں، وہ عباسی جو ڈپٹی سپیکر تھے، جی ہاں،
ایبٹ آباد والے جو ہے مرتضی، ان کے 2 لوگ جب استعفیٰ دے کے گئے تو وہ 2 دفعہ اسپیکر صاحب کو ملے کہ ہم نے نہیں دیا یہ استعفیٰ. دیکھیں اسمبلی کا ممبر بننا، لیڈر ہونا بہت آسان کام ہو جاتا ہے. آدمی آتا ہے، تقریر کرتا ہے اور اپنی بات کرتا ہے اور نکل جاتا ہے، لیکن ووٹ مانگنا صابر شاکر صاحب دنیا کا عام ایم این اے کے لیے سب سے مشکل کام ہے. ایسی باتیں الیکشن میں نکل آتی ہیں کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسی باتیں نکال لیتے ہیں لوگ کہ لوگوں کے لیے، کینڈیڈیٹس کے لیے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اب انشاءاللہ رمضان ٹھنڈا گزرے گا اور غلام حسین صاحب اور آپ دونوں ٹھنڈے روزے رکھیں گے. کچھ کنجوی پینے کی ضرورت نہیں ہے اور دودھ سوڈا پیئے روزہ کھولتے ہوئے. اور انٹیریئر منسٹری بھی اللہ کرے اور ریلیکس ہو تاکہ شیخ صاحب جی سر اگلی بات، اور ہم ان کو آپ کے صبح بھی میں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو 24 گھنٹے میں ورکنگ ٹریولنگ ڈاکومنٹ دینے کے لیے تیار ہے جس وقت وہ پاکستان آنا چاہے. بالکل ٹھیک ہے. صحت، بیماری، زندگی، موت اللہ یہ بتائیں پاکستان جب واپس آ جائیں گے، آپ ڈاکومنٹس دے دیتے ہیں، پاکستان واپس آ جاتے ہیں، مریم کہہ رہی ہیں ہم نہیں آنے دیں گے، یہاں پہ ان کی جان کو شدید ترین خطرہ ہے. واپس آتے ہیں تو وہ کہاں جائیں گے؟ جاتی عمرہ جائیں گے یا پھر آپ ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں گے؟ واپس آئیں گے تو تب ان سوالوں کا جواب دوں گا نا میں آپ کو. میرے دیکھیں اس کو ڈیل کر رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب، احتساب کے عمل کو. ایف آئی اے کو میں دیکھ رہا ہوں لیکن جو احتساب کا عمل ہے وہ شہزاد اکبر صاحب دیکھتے ہیں. میں ان کو یہ پہلے دن ہی کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف نے تو شکر کا سانس لیا ہے جو باہر گئے ہیں. سو یہاں پہ تو دیکھیں میں نے بہت سارے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی کام کیا. لیڈر اتنا بہادر نہیں ہوتا جتنا ٹی وی پہ نظر آتا ہے، ورکر ہی بہادر ہوتا ہے. میں نے پیپلز پارٹی کے ورکروں کو بھی کوڑے کھاتے دیکھے ہوئے ہیں چاندنی چوک پہ. اس وقت تو ضیاء الحق آگے مائک لگا دیتے تھے. سو اب تو کسی ورکر کو خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات نہیں. میڈیا اتنا سٹرونگ ہو گیا جی کہ جس سے اتنا سٹرونگ میڈیا ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی میں نہیں دیکھ رہا نواز شریف کو واپس. اچھا نواز شریف واپس پاکستان پیپلز پارٹی میں نہیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے، اصل اس کا شہزاد اکبر جواب دے سکتا ہے جو اس کیس کو ڈیل کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کل ایک بہت بڑا ریلیف دیا ہے، کیا اس ریلیف سے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم اور آپ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ آج وزیر اعظم نے خط بھی لکھا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کو اور ایک آئینی ترامیم کا پیکج بھی آپ لوگ لا رہے ہیں جس میں گلگت بلتستان کا معاملہ بھی ہے، اوورسیز ہے، خفیہ بیلٹ بھی ختم کرنا ہے، یہ ساری ریفارمز آپ لانا چاہ رہے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی کوئی براہ راست کوئی بات چیت ہونے کا امکان ہے یا گورنمنٹ براہ راست کوئی آفر کرے گی؟ دیکھیں سیاست میں کوئی چیز آخری تو ہوتی نہیں ہے. نوابزادہ نصر اللہ مرحوم کہا کرتے تھے، حالانکہ میں یہ بات کہتا ہوں تو لوگ مجھے بزدل سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں میں سیاست میں دروازے بند کرنے کا حامی نہیں ہوں. شاید میں نے ان لوگوں کے ساتھ سیاست شروع کی یا ان کی ریاضت میں نے سیاست کی جو ڈائیلاگ کے راستے بند نہیں کرتے تھے. ڈائیلاگ سیاست میں گناہ نہیں ہے. اپنے موقف پہ قائم رہنا اور گنجائش کی راہیں تلاش کرنا، دس از پالیٹکس آلسو. سو آج عمران خان صاحب نے اس میٹنگ میں یہ لیٹر کا ذکر ہوا اور 10 جو ٹاپ ریفارمز ہیں اس کا فیصلہ کیا گیا. وہ میرا خیال ہے شبلی صاحب یا فؤاد کوئی بھی آپ کو بتا دیں گے کیونکہ وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. 10 ریفارمز کے بارے میں حکومت جا رہی ہے. 10 ریفارم. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید گفتگو. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب. شیخ صاحب، ہمیں پہلے دن سے پتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے استعفے نہیں دینے اور آصف علی زرداری صاحب ان کو ماموں بنا رہے ہیں. آپ کو بھی پتا تھا، مجھے بھی پتا تھا، ہم ریکارڈ پہ یہ بات کہتے بھی رہے ہیں. لیکن یہ مسلم لیگ نواز نے کہاں دھوکہ کھایا اور کب ان کو احساس ہوا کہ زرداری صاحب جو ماضی کی ساری باتیں بھول جائیں گے، 10-12 سال قید، زبان کٹوانا، محترمہ بے نظیر بھٹو کو جیل میں ڈالنا، یہ ساری باتیں بھول جائیں گے اور ان کے لیے چشمے ماں روشن دل ماں شاد کر دیں گے؟ دیکھیں بیسیکلی اگر آپ صابر شاکر صاحب دیکھیں
کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کبھی نہیں مل سکتے. ان دونوں کے درمیان سے تحریک انصاف عمران خان نے ایک وکٹ گرائی اور اپنی پارٹی کو پی ٹی آئی کو منظم کیا اور سامنے لے کے آئے. یہ بات ووٹر پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. اب تو پھر بھی بہتری آ کرنا. ایک ایسا زمانہ بھی تھا کہ ایک دوسرے کے, ہمارے شہر میں نہیں, میں پنڈی کا ذکر نہیں کرتا, ہم اپنے مخالف کے جنازے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. یہ جنازے بھی نہیں پڑھتے تھے. اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی صلح کبھی نہ تھی, نہ ہے, نہ ہو سکتی ہے. یہ سارے کٹھے ہوئے تھے عمران خان کے اکیلے. وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سیاست میں اتنا ہیوی ویٹ ہے کہ وہ میں پھر کہوں گا تو آپ سمجھیں گے پتہ نہیں میں وزیر ہوں. انفیکٹ عمران خان بڑا محنتی پرائم منسٹر ہے, صبح سے لے کے شام تک. اور انفیکٹ یہ بات ہے کہ بعض اوقات میں حیران ہوتا ہوں کہ جتنی میٹنگز عمران خان صاحب کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک, ان کے سٹاف کو بھی داد دینی پڑتی ہے کہ کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ صبح آئیں اور شام تک میٹنگز ہوتی رہیں اور گھر جا کے بھی پھر وہ کام کریں اور پھر وہ میڈیا کو بھی دیکھیں. سو میں نے اتنا میڈیا کو پہ نظر رکھنے والا پرائم منسٹر بھی نہیں دیکھا. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک تھوڑے عرصے کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اکٹھے بھی چلیں, یہ اکٹھے نہیں چل سکتے. سندھ دیکھیں ایک پڑھا لکھے لوگوں کا, وہاں بےچارے کسان جو ہیں ان کا جو بھی حال ہے, وہاں پڑھے لکھے لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا میں کسی جگہ اتحاد اور اتفاق نہیں دیکھتا. مفاد عامہ کے تحت یہ اکٹھے ہو جائیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کا ریفارمز لانے سے متعلق آپ اتحاد دیکھ رہے ہیں, تعاون دیکھ رہے ہیں, یا یہ بھی سوال؟ میں کہتا ہوں کسی کا بھی تعاون چاہیے ہو ہمیں لینا چاہیے. جی معافی چاہتا ہوں, پی ٹی آئی والے میرے بھائی ہیں, وہ اس بات کو, وہ پالیسی بیان ان کا ہوتا ہے, میں تو ایک سیٹ کا وزیر ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریفارمز کے لیے ہمیں لوگوں کے پاس چل کے بھی جانا پڑے. اور عمران خان کا جو ایجنڈا ہے پولیس ریفارم کا, الیکشن ریفارمز کا, اکنامک ریفارمز کا, جو 10 اس کے مین ٹارگٹ ہیں, اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں سب لوگوں سے بات کرنی چاہیے. اگر کوئی, ویسے تو اب بہتر پوزیشن میں ہے پی ٹی آئی, تحریک انصاف کی بہتر سیٹیں ہیں سینٹ میں, لیکن ایون دین اگر 2-4 ووٹوں کے لیے جانا بھی پڑے تو جانا چاہیے. اس میں شیخ صاحب یہ ہے کہ اگر ترامیم لائی جاتی ہیں, آئین میں ترامیم کا معاملہ ہے کیونکہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانا ہے, تو اس میں اس وقت جو نمبر گیم ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر گورنمنٹ کے ساتھ رہتی ہے ریفارمز کی حد تک اور اس قانون سازی کی حد تک, تو آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہے مائنس PMLN مائنس JUI, کیونکہ ان کی نشستیں بنتی ہیں ٹوٹل مکمل 103 پورے ہاؤس میں, تمام اگر ملا لی جائیں, لیکن یہ سب اکٹھی نہیں ہیں. ANP اس طرف نہیں جائے گی اور 1-2 جماعتیں اس طرف نہیں جائیں گی, تو صرف 103 سیٹیں ہیں, 2/3 میجورٹی بھی ہے. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھی کو گپ شپ لگانے کا ارادہ ہے؟ گلگت بلتستان پہ سب پارٹیاں متفق ہوں گی صابر شاکر صاحب. گلگت بلتستان پہ سب پارٹیوں کا اتفاق ہوگا, یہ میری سیاسی سوچ ہے. اور میں ان میٹنگز میں بھی تھا جس میں کہ جو بلائی گلگت بلتستان کے لیے گئی تھی اور اداروں کے احباب نے اس کو ہیڈ کیا تھا. گلگت بلتستان کے مسئلے پہ یہ قومی سلامتی کا اور پاکستان کی بقا کا اور انڈیا کو جس سے تکلیف پہنچتی ہے اور انڈیا جس کے خلاف کام کر رہا ہے, اور چین بھی آن بورڈ ہے اس میں پاکستان کے ساتھ. اگر تکلیف ہے تو انڈیا کو ہے. میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ اس میں ساری پارٹیاں اکٹھی ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے. قطر کو بتائیں گے آپ, کوئی اہم ترین ایشو تھا؟ کوئی خاص نہیں تھا. پی ایم صاحب کا ایک لیٹر تھا. ہم لیبرز کویت میں ہمارا اہم ایشو ہونے جا رہا ہے عمران خان کے دور میں, اور انہوں نے 2-3 دفعہ مجھے کہا کہ ابھی تک آپ کویت نہیں گئے, کویت بند تھا. اور ایک دن کے لیے میں قطر گیا. اب آپ کو پتہ کووڈ میں وہاں کسی کا کوئی لحاظ نہیں, کووڈ-19 میں وہ یہاں سے بھی کرا کے جاؤ میڈیکل ٹیسٹ, اور وہاں بھی دوبارہ جو ہے کووڈ کے ٹیسٹ ہونے سے. تو خط کا تو ان کو پتہ ہوگا پرائم منسٹر کو انہوں نے کیا لکھا تھا. میں تو لیبر شیبر کے مسئلے میں ان سے بات ہوئی ہے, LNG پہ بہت اچھے مذاکرات ہوئے ہیں.
خلیفہ جو ہے خالد بن خلیفہ سے، اور ان سے بہت اچھی گپ شپ رہی، لنچ بھی انہوں نے دیا. سو میرا تو ٹور 1 دن 2 دن کا تھا اور دوسرے دن میں واپس آ گیا پاکستان. بالکل ٹھیک ہے شیخ صاحب. اس وقت کوشش کی جا رہی ہے دوبارہ پی ڈی ایم وہ غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، رات بھر یہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہوا اس کو کنٹرول کرنے کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں یہ چیزیں واپس آ سکتی ہیں، خاص طور پہ کل جب صدر زرداری صاحب نے ایک اہم ترین گفتگو کی اور نواز شریف صاحب کو کہا واپس آئیں اگر آپ نے لیڈر بننا ہے تو؟ صابر شاک صاحب بڑی بات اور چھوٹا منہ، میں اتنا بڑی بات دیکھیں. نہ نواز شریف صاحب امام خمینی ہے کہ وہ باہر سے بیٹھ کے کوئی انقلاب لا سکتے ہیں، اور نہ نواز شریف صاحب کوئی موزے ٹونگ ہے. میں اپنی بڑائی نہیں کرنا چاہتا، میں چین کی کمیونسٹ پارٹی کو بہت اندر سے جانتا ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں وہ صلاحیتیں اور وہ قربانیوں کے جذبے موجود نہیں ہیں جو لانگ مارچ کے لیے اور کسی انقلاب کے لیے. انقلاب گھر سے شروع کیا جاتا ہے. ہماری اٹھان اور ہماری تربیت اور ہمارا سیٹ اپ اور ہماری سوچیں وہ انقلاب کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے تو ہیں. اگر کوئی اور ہم بدلتے رہتے ہیں حالات اور واقعات. میں نے بھٹو کے ساتھ بڑے سوشلسٹ لیڈر بھی دیکھے ہیں اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی دیکھا ہے. اس ملک میں اسی طرح گاڑی چلتی دیکھ رہا ہوں میں تو. اچھا شیخ صاحب، ابھی تک نواز شریف صاحب کا ایک نیریٹو ہے اور مریم صفدر صاحبہ بالکل اس کو لے کے آگے بڑھ رہی ہیں. یہ پچھلے 1-1.5 ہفتے میں بہت کچھ ہوا، لیکن حمزہ شہباز وہ تو فری مین ہے اس وقت اور لیڈر آف اپوزیشن ہے، پنجاب کے وہ صدر ہیں مسلم لیگ نواز کے. وہ کہیں نظر نہیں آئے، وہ کہیں مریم کو سپورٹ نہیں کر رہے. یہ خاموشی جو ہے وہ آپ لوگوں کو میسج ہے یا آپ کے جو شہر کے لوگ ہیں ان کے لیے میسج ہے کہ جناب ہماری طرف دیکھیں، ہم بیہیو کر رہے ہیں اور مریم صفدر صاحبہ کو چھوڑیں، ہمارے ساتھ کوئی بات چیت کریں، ہمارے ساتھ کوئی نرم رویہ اختیار کریں، یا پھر واقعتاً ان کی سوچ ان سے مختلف ہے؟ دیکھیں، پہلے بھی سعودی عرب سے شہباز شریف ان کو لے کے آئے. سعودی عرب سے راستے جو ہیں نواز شریف کے لیے، کیونکہ سعودی عرب کی یہ کمٹمنٹ تھی کہ اگر بے نظیر جائیں گی پاکستان تو پھر وہ نواز شریف کو نہیں روکیں گے. جب بے نظیر آ گئی تو وہاں سے بھی آسانی ہو گئی، اور صدر مشرف کی کوشش کے باوجود سعودی عرب نے کہا کہ نہیں، اور اس میں شہباز کا بھی ایک رول تھا. لیکن 2 مختلف سوچیں ہیں لیکن شہباز شریف جو ہے کوئی کھل کے نہیں کھیل رہے. سیاست میں یا ہاتھ آسمان پہ لگانا پڑتا ہے یا پاؤں زمین پہ لگانے پڑتے ہیں. سو وہ اور حمزہ دونوں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ان سے بغاوت کرنے جا رہے ہیں، یا اگر بغاوت کرنی ہوتی تو اس وقت سیاست کافی بدل چکی ہوتی، لیکن وہ بھی خاموشی کو ہی اپنائے ہوئے ہیں. لیکن یہ بات آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ہے سیاست میں ایکٹیو. سیاست تو آج آپ کے کیمرے کا نام ہے، آپ کے پروگراموں کا نام ہے. جو پروگراموں سے آؤٹ ہے وہ سیاست سے آؤٹ ہے. سیاست تو وہی کالے کیمرے میں رہی ہے اور ٹی وی سکرین پہ رہی ہے. باقی تو آپ دیکھیں 6 مہینے سے آپ نے کوئی تحصیل ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑا جہاں انہوں نے جلسہ نہیں کیا. لیکن 6 مہینے بعد اب لوگ بھی تنگ آ گئے اور کہتے ہیں خدا دا واسطہ ساڑی جان چھوڑو. اور لوگوں نے سکون، یعنی اس کو اچھی خبر کے طور پہ لیا لوگوں نے، خاص کر راول پنڈی اسلام آباد والوں نے تو اچھی خبر میں لیا کہ یار ہمارا رمضان ہمیں. شیخ صاحب بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر ذرا پوچھ راول پنڈی اور اسلام آباد کے حالات کیسے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شیخ صاحب آپ نے سیدھا سوال کا سیدھا جواب دینا ہے. یوسفزا گیلانی قومی اسمبلی سے جیت گئے اور اس کے بعد ایک ہلکی سی بدگمانی پیدا ہوئی اور راول پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان ٹریفک کچھ عرصے کے لیے رک گئی. تو اب سچویشن کیا ہے؟ دیکھیں، آپ جس کو ٹریفک رکی کہہ رہے ہیں میں نہیں سمجھ رہا. دیکھیں، میں بہت سینئر تھا باجوہ صاحب سے گارڈن کالج میں جب یہ آئے، یہ اور فواد اور یہ مشاہد حسین کا بھائی چھوٹا، اور یہ وہاں ایکٹیو، وہ بڑے مٹے ہوئے لوگ ہیں. دیکھیں، ادارے جو ہیں وہ اپنی رائے دیتے ہیں،
یہ نہیں ہو سکتا کہ ادارے اپنی رائے نہ دیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی رائے پر بھی غور کیا جائے. فیصلہ تو پولیٹیکل پارٹی نے کرنا ہوتا ہے، فیصلہ الیکٹڈ گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ جس مزاج کی موجودہ آرمی کی لیڈرشپ ہے وہ بڑے مٹے ہوئے اور بڑے سمٹے ہوئے اور بڑے، شیخ صاحب مسلسل ایک بات کہی جائے اور مشورے دیے جائیں، تجاویز دی جائیں، ایڈوائس کی جائیں اور حکیمانہ انداز میں، اور ان کو نہ سنا جائے، اگنور کیا جائے، تو یہ آگے جا کے مصیبت تو نہیں بن جائے گا؟ کوئی مشکل مصیبت نہیں ہوتی. دیکھیں موجودہ ہماری جو حکومت ہے، عمران خان صاحب کی قیادت کا، اپوزیشن نے ٹل لگا کے کوشش کی ہے کہ غلط فہمیوں کو جنم دیں. الحمدللہ کوئی غلط فہمی نہیں ہے، اور ان کی یہ بھی ایک سازش کا حصہ ہے کہ یہ افواہیں پھیلائی جائیں کہ ہم ایک پچ پہ نہیں ہیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے عمران خان اور فوجی قیادت اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ ایک پچ پہ ہیں، اور ان کی رائے دینا اور ان پہ عمل کرنا یا نہ کرنا یہ تو پرائم منسٹر کا کام ہے. ہمیں بینگ اے پارٹی ممبر اور بینگ اے ٹیم ممبر، بینگ اے کیبنٹ ممبر، ہم نے تو اسی ڈائریکشن پہ چلنا ہے جس پہ عمران خان کہتا ہے. لیکن رائے دینا فوجی اداروں کا یا جو ہمارے دوسرے ادارے ہیں، آئی ایس آئی ہو گئی، ایم آئی ہو گئی، 408 ہو گئی، دوسرے ہو گئے، وہ اپنی رائے دیتے ہیں اور پرائم منسٹر کو میرا خیال ہے روزانہ کی بنیادوں پر اپنی وہ سفارشات اور اپنی رپورٹیں بھیجتے ہیں. آئی بی بھی بھیجتی ہے. پنڈی اور لاہور کے درمیان بھی معاملات معمول کے مطابق ہیں؟ ٹھیک ہیں جی، بس ایسے ہی 2.5 سال تو گزر گئے. صابر شاکر صاحب اب آپ ایسے ہی سوال کر رہے ہیں. ہم 14 مہینوں کے بعد حکومتیں گھر گئی ہیں، 18 مہینوں کے بعد گھر پہ گئے ہیں. ہم 20 مہینوں کے بعد حکومتیں ختم ہوئی ہے. 2.5 سال ہمارے گزر گئے ہیں جی، اور 2.5 سال سے آپ پنجاب میں تبدیلی. اب عمران خان نے کہا کہ میں بزدار کے ساتھ کھڑا ہوں، تو ہم بزدار کے ساتھ کھڑے ہیں. کسی کو جو مرضی کوئی لوگ کہے کہ جب عمران خان یہ کہتا ہے کہ میں بزدار کے ساتھ کھڑا ہوں، تو اگر ہم عمران خان کے ساتھ ہیں تو ہمیں عمران خان کا ساتھ دینا ہے. اور چیف منسٹر 2.5 سال کے بعد، اب دیکھیں ہمارے پاس 1 سال رہ گیا جی. 4 سال کے بعد اگر ہم کوئی نیکی کا کام بھی کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں تکے نا ووٹاں آئی ہیں نا، ووٹاں آئی ہیں کس طرح آ گئے شیخ صاحب. ادھر جاؤ کہتے ہیں ہاں جی ہوں تے جنازہ بھی نہیں چھوڑنے، الیکشن سری تے آئی ہے. سر لوگ بڑے ایک چیز کو واچ کرتے ہیں. عمران خان کھڑا ہے بزدار کے ساتھ، اور کور کمیٹی نے بھی اس دن بزدار کے حق میں فیصلہ کیا تو کھڑا ہے. اس میں آپ عام انتخابات آپ کوئی شیخ صاحب کب ہوں گے؟ جی عام انتخابات کب ہوں گے؟ کیا جی؟ عام انتخابات 2023 میں ہی ہوں گے؟ دیکھیں یہ تو پرائم منسٹر کا فیصلہ 23 میں ہونے چاہیے، اور ہمیں 2.5 سالوں میں بہت محنت کرنی ہے. اور اس دوران بہت کم از کم 2 سال تو بہت محنت کرنی ہے. 2 سال ہمیں سر جوڑ کے محنت کرنی ہے، اور یہ ثابت کرنا ہے کہ بھئی جس عمران خان پہ قوم نے اعتماد کیا، اس عمران خان نے تبدیلی کی بنیاد رکھی. اگر اس کا نتیجہ نہ لے سکے لیکن اس کی بنیاد تو رکھ دیں. بالکل ٹھیک ہے شیخ صاحب. عمران خان پروگرام کا وقت ناظرین ہوا. شیخ صاحب نے جاتے جاتے بہت اچھی بات کر دی ہے، اور وہی اصل بات ہے کہ اگر ہم تبدیلی نہ لا سکے تو اس کی بنیاد ضرور رکھ دینی چاہیے. تو معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,